It's a historic judgment, and the Bombay High Court today lifted the ban on the entry of women into the inner sanctum of the Haji Ali Dargah in Mumbai. The Bombay High Court, while hearing a PIL, ruled that women will be allowed to enter the inner sanctum, citing the constitution and the fundamental right of every Indian. This ruling effectively ends decades of bias against women in places of worship, and women activists have claimed this ruling as a huge victory for them. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! It was a moment to celebrate. After all, it was a historic moment in the Right to Pray campaign. In a landmark verdict, the Bombay High Court lifted the ban on women's entry into the core sanctum of the iconic Haji Ali Dargah. ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो है वो हाई कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। Many hailed the verdict, saying any restriction on women at the Dargah violates fundamental right to equality. But there were some who were disgruntled. The trustees of the 15th century shrine say it would be a grievous sin for women to be allowed near the tomb of the Sufi saint. It's a legal victory. It definitely is a moral victory. It is a constitutional victory. And as it is the case in legal matters, the stay orders will come. It's a matter of 6 weeks. The Bhumata Brigade has been spearheading a campaign to break gender bias in places of worship. The Right to Pray campaign has won significant victories, be it in Shani Shingnapur or Mahalakshmi temples. The court has, however, stayed its order for 6 weeks, following a plea by Haji Ali Dargah Trust, which wants to challenge it in the Supreme Court. Bureau Report, India Today. Joining us now on the broadcast is Zeenat Shaukat Ali. She's an activist, someone who has been campaigning for women's right to enter all places of worship, and the inner sanctum of the Haji Ali Dargah included. We also have Mufti Manzoor Raza. He is from the Haji Ali Trust. He is joining us. First of all, Zeenat Shaukat Ali, I want to congratulate you. You've been campaigning along with other ladies like yourself for this right. Your first reaction now that this order has come from the court. We know it has been stayed for a while till the time the trust goes in appeal, but it's a huge, huge move forward. आवाज बंद हो गया. Zeenat Shaukat Ali, we'll try and get back to you in just a bit. Yes. But all right. Hello. Yes, I can't hear you very well. I think if I can comment, can you hear me? Yes, ma'am, we can. Go ahead. I think this is a huge victory, and we are all overjoyed because Islam has never discriminated against women. It is the patriarchy that has always pushed women behind. It is the misogynistic readings of Islam that have created this kind of confusion. But the Quran is very clear. There are very many verses in the Quran which are very clearly saying that women have equal spiritual rights to men. For example, we have Surah number 35, verse number 33. We have Surah number 3, verse number 195. We have Surah number 40, verse number 40, which says that whoever does good will be given the reward, whoever does bad will be given the reward. And for all men and women who pray, for all men and women who are good, for all men and women who fast and do good deeds, there is a reward for each one of them. So the Quran has never discriminated, but unfortunately male patriarchy, which has got hold of certain sections, has always dominated and tried to prove that Islam says no to women entering the Sancta Sanctorum. As a matter of fact, I think this is completely false. For instance, I would like Mufti to point Manzoor out Raza, let me get in Mufti Manzoor Raza on this. It's very convenient that you basically want to discriminate against women, Mufti Manzoor Raza, and you take cover behind Islam. So you forward arguments like Islam does not allow the free mixing of men and women. Women should not be allowed because they wear certain kind of clothes, and that is not acceptable inside the Dargah. When the Quran allows it, how can you stop women? हेलो मुफ्ती साहब, अगर कुरान में इजाजत है कि औरतें आ सकती हैं हाजी अली दरगाह के अंदर, इनर सैंक्टम में आ सकती हैं, तो आपने किस बेसिस पे ये रोक लगा दी? और वो भी अचानक से 2013 में आपने ये डिस्कवर किया
کہ عورتوں کو اندر نہیں آنے دیا جا سکتا ہے، جب قرآن میں اس کے خلاف کچھ نہیں ہے تو آپ کیسے یہ فیصلہ لے سکتے ہیں؟ محترمہ، بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، جو لوگ قرآن کا حوالہ دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو اندر آنے کی اجازت ہے، وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اس کا معنی بتا دیں تو میں پوری دنیا کے سامنے یہ کہوں گا کہ یقیناً یہ قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ درگاہ میں آ جائے۔ ایک قرآن کی آیت پیش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جو محترمہ ہیں ان سے کہہ دیں کہ قرآن کی آیت پیش کر دیں، چلیے بالکل کرتے ہیں، زینت پڑھ کے شوکت اس کا علی معنی بتا دیں۔ گو ہیڈ۔ ہاں بالکل میں پیش کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. For Muslim men and women, for believing men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guard their chastity, for them there is a forgiveness and a great reward. And again the Quran is saying, I'm quoting another verse, never will I requite the rewards of any of you men or women. He that has earned evil will get evil, and he that has earned good will get good. So the question, there is absolutely no authentic sort of prohibition from women ever entering a place of worship. And this is simply, and I would like to point out that only among the Devbandi Hanafis, the Barelvi Hanafis allow women to go. The Shias allow women to go. A section of the Malikis allow women to go. تو چلیے مفتی منظور رضا، آپ نے کہا تھا کہ ایک آیت پڑھ کے بتا دیں، انہوں نے بتا دیا۔ اب میں نے تو 3 آیتیں بتائی ہیں۔ 3 آیت بتائی ہیں۔ اب بالکل نہیں، یہ آپ نے ترجمہ قرآن مقدس کا صحیح ترجمہ آپ کو سب سے پہلے قرآن پڑھنے کے اصول ضابطے آپ کو جاننا چاہیے ڈاکٹر زینت شوکت۔ ایک چیز، دوسری چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ پیش کر رہی ہیں کہ اس بات میں کہیں پر بھی درگاہوں کے اندر عورتوں کو جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے ترجمے کو جاننا چاہتے ہیں تو حدیث مبارکہ سے پہلے قرآن کی ایک آیت سورہ نور کی ایک آیت میں کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کے حوالے سے محترمہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نور کی آیت، میری بات سن لیں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، آپ کی باتوں کو ہم نے سنا ہے ڈاکٹر۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر حاضر ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام عورتوں سے، تمام لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ بغیر گھر میں کسی کے گھر میں جانے کے لیے اجازت کے بغیر انٹری نہیں ہے۔ ایک بات، اور جب کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا منع ہے تو چاہے وہ عورتوں کا ہو یا مردوں کا۔ پر مفتی منظور رضا، اجازت قرآن میں مل رہی ہے، جب کانسٹیٹیوشن میں مل رہی ہے تو اس اجازت آپ کیسے ریفیوز کریں گے؟ میں نے میری بات سنیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، سنیں پہلے میری بات۔ قرآن کی بات کو آپ دیں، آپ کا حوالہ صحیح نہیں ہے، آپ پروہیبیشن نہیں ہے۔ یہ آیت جو آپ نے بتائی ہے بالکل قرآن شریف کی آیت ہے، الحمدللہ، لیکن یہ جو ہے وہ بالکل آپ کی بات پہ زور نہیں ہے۔ آپ کا نہیں، وہ قرآن کو ڈینائی نہیں کر رہی ہیں، وہ اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنی کنوینئنس کے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ چلیے ایک دوسری بات کرتے ہیں مفتی منظور رضا۔ آپ ڈینائی کر دیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ڈینائی کر رہے سورہ نمبر 195 کو آپ ڈینائی کر رہے، سورہ نمبر 40 کو آپ ڈینائی کر رہے، سورہ نمبر 35-33 کو آپ ڈینائی کر رہے۔ کی بات کر رہا ہوں میں، سورہ نور کی بات، سورہ نور میں یہ سورہ نور کی Okay, Zeenat Shaukat Ali, I think it is quite clear now that the trustee from the Haji Ali Dargah is not going to agree that he has been selectively interpreting the religious text. Mufti Manzoor Raza, میں آپ سے ایک دوسرا سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ قرآن کی بات کو، قرآن کو سمجھے، آپ قرآن کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ ارے مفتی منظور رضا، میرا سوال تو سن لیجیے۔ عورتوں کے خرچ مرض کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ I would like to bring to مولانا صاحب نوٹس کہ حضرت عائشہ جو صدیقہ جو رسول کی وائف تھے، جو وہیں جہاں رسول بیری ہوئے تھے، جہاں رسول کو دفنایا گیا تھا وہیں پر رہتے تھے، تو پھر کہاں منائی ہے؟ ان کے ایک سائڈ پہ ان کے والد تھے حضرت ابو بکر، تو وہیں پر رہتی تھی وہ، تو کیا وہ غلط کام کر رہی تھی؟ ان کے دوسرے سائڈ پہ حضرت عمر بیری تھے اور وہ وہیں پر رہتی تھی، تو آپ کی کیا بنیاد سے آپ بات کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ آپ نے دنیا کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیجئے، آپ یہ غلط باتیں کرنا چھوڑ دیجئے۔ اچھا مفتی منظور رضا، میری بات سنیے، مفتی منظور رضا، میرا ایک سوال سن لیجئے، ایک سوال سن لیجئے۔ آپ جو ہے قرآن کو اپنے حساب سے کوٹ کرنا چاہتے ہیں، زینت شوکت علی آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے۔ میں دوسری بات اب آپ
आपसे पूछना चाहती हूँ। मुफ्ती मंजूर रजा, मेरी बात तो सुन लीजिए। मुफ्ती साहब मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मुफ्ती साहब बात सुन लीजिए, 30 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। कोर्ट ने आज बहुत साफ साफ ये बात कही है कि आपने कहा है, आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया है, इट विल नॉट चेंज द नेचर ऑफ इस्लाम इन एनी वे। अगर औरतें अंदर जाएंगी हाजी अली दरगाह में, इट विल नॉट चेंज द नेचर और द बिलीव्स और द फॉलोइंग ऑफ इस्लाम इन एनी वे। क्या आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने भी अलग गलत इंटरप्रिटेशन किया है? आपकी सारी दलीलों को सुनने के बाद ये कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं अंदर जाएंगी, उनको जाना चाहिए और उससे इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुरान की बातें जज हमें नहीं बता सकता। मेरी बात सुने, कुरान की बातें जज हमें बताएगा, मैं नहीं मानूंगा। जज हमें बताएगा कुरान की बातें या दूसरे लोग हमें कुरान की बात बताएंगे? कुरान हमारे सामने मौजूद है। अरे सर, कॉन्स्टिट्यूशन किस बुनियाद पर आज कॉन्स्टिट्यूशन तो अल्टीमेटली कोर्ट ही इंटरप्रेट करेगा ना सर। मेरी बात सुने, दूसरे कुरान शरीफ उस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म की कॉपी हमारे पास आ जाने दें। उस हुक्म की कॉपी को देखने के बाद हम आपको बताएंगे। मुफ्ती साहब, इस देश में सबसे बड़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत साफ साफ लिखा है कि राइट टू इक्वालिटी है। आप मुझे बोलने देंगी? इन मैटर्स ऑफ प्रेयर ऑल्सो, इन मैटर्स ऑफ रिलीजन ऑल्सो, और इसी को कोर्ट ने अपोज किया है। अब आप उसको भी नहीं मानेंगे? बोलने नहीं देना चाहती है तो फिर बुलाने का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे लोगों को बुला, आप बोलने नहीं देना चाहती हैं, आप बोलने नहीं देना चाहते, आप बोलने दें हमें। आप अपनी बात रखेंगे तो कैसे सुनाई देगा? आप कैसे समझेंगे? ओके, ज़ीनत शौकत अली, लेट हिम हैव हिज से। और आप सही कोट कर रही हैं। ओके, ज़ीनत शौकत अली, गिव हिम 20 seconds to make his point. कुरान पढ़ती हैं आप, कुरान हमें सिखाएंगे। Give him 20 seconds. कुरान पढ़ने के उसूल ज़ाब्ते मालूम है डॉक्टर ज़ीनत आपको? नहीं नहीं, मुफ्ती साहब एक तो अपनी आवाज नीचे रखिए, प्लीज इन पे चिल्लाएं ना, अपनी आवाज नीचे रखें, बेवकूफ मत बनाइए। हाँ चिल्लाएं ना। और दूसरी बात, चलिए आप ज़ीनत शौकत अली की बात नहीं मान रहे, कोर्ट की बात भी नहीं आप मानेंगे। अगर आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं, जैसे लोग ने उसको डाउन आप किया मुझे है। नहीं सुनना चाहते हैं, आप नहीं सुनना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अगर आपने मुझे बुलाया है तो आपको सुनना पड़ेगा। बात ही नहीं, कुरान पढ़ने के उसूल ज़ाब्ते क्या डॉक्टर ज़ीनत से पूछा जाए? ज़ीनत शौकत अली, गिव हिम 20 seconds. इंतकाल के बाद उस कब्र के पास क्यों नहीं बैरेट किया गिव हिम 20 seconds. मुफ्ती मंजूर रजा, आप मेरे सीधे सवाल का जवाब दें। क्या कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है इस देश में कि नहीं है? और कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू इक्वालिटी है वो सबसे ऊपर है कि नहीं है? हमें इस्लामिक मामला, कॉन्स्टिट्यूशन उस हाल में सबसे ऊपर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इस बात की इजाजत दी है कि आप अपने धर्म की बातें अपने हिसाब से हल कर सकते हैं, इस्लामी शियार से हल कर सकते हैं। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने यह हक भी दिया है। आपसे भी कह रही हूँ, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप अपने हिसाब से सिलेक्टिव कोटेशन करते हैं। आप बताते हैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इस बात को हक दिया है कि इस्लामी मामला को कुरान और हदीस के जरिए से हल किया जा सकता है। बिल्कुल। इसलिए जब कुरान और हदीस से जिस चीज का हल किया जा सकता है उसे किसी दूसरे को हल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इस्लामी शियार की बिल्कुल। आई एम ग्लैड कि आपने ये पॉइंट उठाया। ज़ीनत शौकत अली, जस्ट अ सेकंड, लेट मी आस्क हिम अ क्वेश्चन। पर्सनल वोट है। और अल्टीमेटली मुफ्ती मंजूर रजा, जब कॉन्स्टिट्यूशन में दो अलग चीजें लिखी गई हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? कोर्ट करेगा। और कोर्ट ने ये इंटरप्रेट करके बोला है कि महिलाओं को अंदर जाने दिया जाना चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना आपको कि आपके आर्गुमेंट गलत थे। इसके ऊपर भी कोई कोर्ट है यहाँ पर उस तरीके से नहीं, बिल्कुल गलत नहीं थे। वहां पर उन्होंने कोर्ट के उस चीज को समझा नहीं, उस चीज को कोर्ट ने समझा नहीं, हमारी चीजों को, या फिर हमारे लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया गया है, या हमारी सारी बातें नहीं समझी गई है। हम ये समझ रहे हैं और हम इसको लेकर जाकर के सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं। हमारे पास उच्च न्यायालय भी है ना इसी हिंदुस्तान में। अगर हाई कोर्ट के ऊपर भी कोई दूसरा कोर्ट है, उस कोर्ट में हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां पर भी हम सारी बातें सामने रखेंगे। आपने जो दलील दी थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, आप कह रहे हैं कि आपको ठीक से सुना नहीं गया। आपने बहुत सारी दलीलें दी और आपको अच्छी सुनवाई भी दी गई। एक और आपने दलील सामने रखी कि औरतों को अंदर इसलिए नहीं आने देना चाहिए क्योंकि वो अगर वाइड नेक ब्लाउज पहनती हैं और वो झुकती हैं तो ये अलाउड नहीं है दरगाह के अंदर। ये किस तरीके की दलील है? नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि उनके अंदर वहां पे चोरी होती है, उनको हैरेस किया जाता है, तो उनको बाहर रखो। उनको आप सुरक्षा नहीं देंगे, उनको बाहर कर देंगे। कल को कोई आदमी कहेगा कि मेरी पॉकेट मार लिया, आप उसको भी बाहर कर दीजिएगा। नेचर में बताऊं आपको,
میری بات سن لیں آپ محترمہ. امریکہ کی ایک بہت بڑی جرنلسٹ ہے اور انہوں نے اس چیز پر سروے کیا ہے کہ مرد کے دماغ میں خلیات کے اندر میں کچھ ایسی چیزیں بستی ہیں اگر وہ عورت کو ڈائریکٹلی دیکھتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہیلن فیشر نام کی ایک عورت ہے جو پچھلے 30 سال سے اسی پر وہ ریسرچ کر رہی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں مرد جب عورتوں کی طرف دیکھتا ہے, جب اس کی نگاہیں پڑتی ہیں تو مرد کے ہارمونز بڑھ جاتے ہیں, وہ گناہ کی طرف مبذول ہو جاتا ہے. عورتوں کے خلط ملط کو اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے منع کر دیا. خلط ملط کو یہ قرآن کہہ رہا ہے, عورتوں کے خلط ملط. میری بات سنیں, قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خلط ملط منع فرما دیا ہے. The gentleman is bringing down the male sex, that the male sex has nothing in his mind except sex, and that the hormones of the males, what I am so sorry to say that these kind of arguments are superfluous and absolutely all wrong, and you know they are demeaning even the male spirituality. People don't go there to look at women, people go there for a different purpose. اینڈ مولانا صاحب آپ ذرا ریسپانسبلٹی سے بات کریے. آپ نیشنل ٹیلی ویژن میں آپ مردوں کو اتنا نیچے کیوں دکھا رہے ہیں؟ کہ مردوں کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے, بس یہی کرنا ہے ان کو کہ ان کے ہارمونز اوپر نیچے ہوتے ہیں. یہ آپ نہیں, آئی ایم سو سوری مولانا صاحب, میں آپ نہیں آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مردوں میں کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے, اور میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں. آئی ایم سوری. اسلامی شعار کو اس طریقے سے بات کی جاتی ہے. قرآن پڑھنے کے طریقے کیا ہیں محترمہ ڈاکٹر زینت, آپ بتائیں. دیکھیے مولانا صاحب, میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں, میں آپ کی عزت کرتی ہوں, لیکن آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ایسی ویسی باتیں کریں اور آپ کی بات کوئی مان لے. جب ججز نے دیکھا ہے اور ججز نے آپ کی آرگیومنٹ سے کنونس نہیں ہوئے ہیں, تو پھر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. مولانا صاحب آئی ایم سوری, یہ باتوں میں اس پرٹیکولر بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, ہمارے بہت سارے ڈیبیٹس ہوئے ہیں. حضرت عائشہ اپنے بھائی کے مزار پہ جاتی تھی یا نہیں, یہ حدیث ہے کہ نہیں, بخاری شریف کی اور مسلم کی, بالکل ہے, لیکن وہ بھائی ہیں. فاطمہ زہرا جاتے تھے کہ نہیں, محرم غیر محرم کیا چیز ہے حضرت حمزہ کے پاس حضرت جاتے عائشہ تھے یا صدیقہ جاتی نہیں, تھی, اس میں کوئی بھی محرم تھی یا غیر محرم, محرم تھے یا غیر محرم, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت محرم غیر محرم. آپ حضرت حاجی علی آپ کے محرم ہیں یا غیر محرم؟ آپ محرم اور غیر محرم کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں محترمہ؟ آپ اتنے اسباب چیز کو لے ہیں, آپ مفتی صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے سٹینڈ پر اڑے رہیں گے, کیونکہ جو بامبے ہائی کورٹ نے کہا ہے اس کے باوجود آپ مان نہیں رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے سب سے اوپر ہے اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کی ریڈنگ ہے الٹیمیٹلی وہ کورٹ نے ہی کی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپیل میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس, دیکھتے ہیں سپریم کورٹ سے کیا نتیجہ آتا ہے. پر فی الحال بہت بڑی یہ موو فارورڈ ہے فار دا ویمن. آف کورس دا سپریم کورٹ has given very progressive judgments in the past, in the recent past also, about women's right to pray and equal right to pray at all places of worship, whether dargah or a temple. We'll wait for that verdict. For now, thank you very much for having joined us, both Zeenat Shaukat Ali and Mufti Sahab, on this broadcast. We're heading into a very quick break. Remember, that's going to be a story that we'll keep at in the rest of our prime time as well. For now, a very quick break. On the other side, we get you the latest from the latest episode of News Wiz, a quiz show that puts your news quotient to test.